الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر عرب و عجم، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، کائنات کی اولین فصل بہار، حبیب پروردگار، امت کے غمخوار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پربہار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کی یہ ہماری بابرکت محفل اس عظیم ہستی کے نام سے منسوب ہے، اس عظیم شخصیت کے نام کی طرف منسوب ہے جسے سارا زمانہ خواجہ خواجگاں فخر ہندوستاں سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز کا آستانہ کیسا آستانہ؟ شاعر نے کہا، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر اے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر اے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور تمہارے سر پہ اے خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ اے خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر تمہاری غلامی کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر تمہاری غلامی کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے۔ ہمیں اپنی سرکاروں پر ناز ہے، ہمیں اپنے ان ولیوں پر ناز ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلامان نبی، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے؟ آج ہم جن کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، جن کے نام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی ذاتی خونی رشتہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، تو یہ ہمارا سب کچھ کرنا یہ ایسے رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ محشر کا دن جب آئے گا تو غلامان خواجہ اور غلامان غوث بھٹکتے ہوئے بڑے سرگرداں پریشان رہیں گے، تو اس محشر کی گرمی میں غوث و خواجہ رضا اپنے غلاموں کو تلاش کر کے ان کی شفاعت فرمائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ، یہ کوئی بے سہارا یا بے آسرا نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا میں جب تک تھا تو یہ میرا نام لیا کرتا تھا، میرے آستانے پہ آتا تھا، میرے نقش قدم پہ چلنے والا تھا۔ اے اللہ، جب تک میرے ان تمام غلاموں کو میرے ساتھ جنت میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس وقت تک ہم جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ایسے اللہ کے مقدس بندے ہیں کہ ان کی زبان سے نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، ان کی باتوں کو کبھی اللہ نہیں ٹالتا، اور ان کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ استاد زمن، شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ ایسی سرکاریں ہیں کہ ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے گا تو یقین مانو دوستو، دنیا میں بھی وہ ہماری بگڑی بنائیں گے، اور آخرت میں جب کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، اس وقت اگر سہارا کام آئے گا تو اللہ والوں کا سہارا کام آئے گا، اس وقت کوئی آسرا ہمارے کام آئے گا تو مصطفیٰ کی محبت کا آسرا ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج آپ حضرات سننے کی خاطر آئے، میں سنانے کی خاطر آیا۔ یہ اللہ والوں کی محفلیں ہیں، یہاں پر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، ان محفلوں میں آنا یہ سب کے مقدر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی محفلیں ہیں، یہ ایسی محفلیں ہیں کہ ان میں وہی آتا ہے جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، جن کو خواجہ کی عنایت اور خواجہ کی نظر کرم جن پہ ہوتی ہے، وہی ایسی محفلوں میں آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ مت دیکھیں کہ لوگ کم ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہماری تعداد کم ہے، یقین مانیں اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کی کوانٹٹی کتنی ہے یہ اہم نہیں ہے، کوانٹٹی چاہے تھوڑی ہو، کوالٹی پرفیکٹ ہونی چاہیے، کوالٹی آپ کا ایمان مضبوط ہے، سچے دل سے کچھ سننے اور سیکھنے آپ یہاں آئے ہیں، اگر اس مقصد سے آئے ہیں تو یقین مانیں آپ 4 لوگ رہیں، میں اکیلا رہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا جو 400 کے سامنے کروں گا۔ سننے والے سچے جذبے سے آئیں، آپ کا سننا کامیاب، میرا بولنا کامیاب، اور خواجہ کی نظر کرم ہو گئی تو یہ محفل سجانا بھی ہمارا کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہی محفل غریب نواز، اور اسی مسجد میں مسجد عمر فاروق یہ مسجد ہے، اور مسجد کا نام بھی بڑا پیارا ہے۔ مسجد کا نام رکھا گیا ہے تو کس کے نام پر؟ اس عمر کے نام پہ رکھا گیا جس کی بارگاہ میں امام اہل سنت نے یوں صلاۃ و سلام پیش فرمایا، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آ سکتا، یعنی اگر کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا
تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد عمر کو نبی بنا دیتا، میرے بعد نبوت عمر کو مل جاتی۔ ایسے عظیم عمر جن کی سلطنت و حکومت، جن کا رعب و دبدبا، جن کی خلافت، جن کی عمارت، اللہ اکبر۔ آج کا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یقین جانیں اس مسجد میں ہم اور آپ حاضر ہیں، کل بروز محشر یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، یہ اللہ کا گھر اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر گواہی دے گا کہ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے بندے تیرے ولی کا ذکر سننے اور سنانے کی خاطر حاضر ہوئے تھے۔ اے اللہ میں مسجد تیرا گھر ان کے بارے میں یہ سفارش کرتی ہوں، یہ گواہی دیتی ہوں کہ یہ سب تیرے سچے ولی کی محبت میں آئے تھے۔ اے اللہ اس دن سننے اور سنانے کے صدقے میں تو ان کی مغفرت فرما دے۔ یقین کریں یہ بڑی نسبت اور سعادت کی بات ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہم اور آپ یہاں سننے آئے ہیں سرکار غریب نواز کی سیرت۔ یوں تو آپ حضرات نے کئی مرتبہ سیرت غریب نواز سننے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز کی والدہ حضرت بی بی ام الورا اور ان کے والد حضرت سیدنا غیاث الدین، ان دونوں کے بارے میں غریب نواز کی سیرت میں یہ موجود ہے کہ غریب نواز کی والدہ اور والد یہ دونوں بہترین حافظ قرآن اور بہترین عالم دین تھے۔ قرآن کے حافظ بھی تھے، عالم باعمل بھی تھے، اور آپ تصور کریں صرف قرآن کے حافظ یا عالم ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے بہترین متقی اور پرہیزگار بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے، سچے پکے نمازی، تہجد گزار، بڑے نیک اور سمجھدار، خدا کا خوف رکھنے والے، عالم باعمل یہ دونوں تھے۔ اور اسی وقت ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایسے نیک بندوں کا ملن ہوتا ہے، ایسے نیک بندوں کی جوڑی جب بنتی ہے تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو زمانہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ غریب نواز یوں ہی پیدا نہیں ہوتے بلکہ سیدنا غیاث الدین جیسا اپنے وقت کا بہترین متقی پرہیزگار اور اپنے وقت کی بہترین عالمہ، ولیہ، کاملہ، عابدہ، زاہدہ حضرت سیدہ بی بی ام الورا، ان جیسے ولیوں کا جب میل ہوتا ہے، جب جوڑ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں غریب نواز کو پیدا کرتا ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا غریب نواز کی ولادت کہاں ہوئی؟ سنجر کے علاقے میں۔ کہاں؟ سنجر۔ اور یہ سنجر ایران، ملک ایران کا ایک گاؤں ہے، اور سنجر جو غریب نواز کا گاؤں ہے اس گاؤں کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے تقریباً وہاں کے لوگ 90% اس زمانے میں سب کے سب تہجد گزار لوگ تھے۔ تہجد گزار آج کے دور میں چن چن کے نکالیں تب کوئی 2-4 لوگ نظر آئیں گے جو تہجد گزار ہوں گے۔ آج کا بڑا پرفتن دور ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنا آج مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بن چکی ہے، لیکن یاد کریں غریب نواز کا دور سب کے سب تہجد گزار، اور ایسے تہجد گزار کہ اگر کسی کی تہجد فوت ہو جاتی تو صبح میں اٹھ کر وہ بڑا پریشان ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے، پوچھا جاتا کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے ہیں؟ تو وہ یہ نہ کہتا کہ میرا دنیاوی مال میرا نقصان ہو گیا، میرے بزنس میں لاس ہو گیا، یا میری پراپرٹی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، اس کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ پوچھی جائے تو وہ یہ کہتا نظر آتا کہ کل رات تہجد کی نماز میری فوت ہو گئی ہے، نماز تہجد چھوٹ گئی، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایسے تہجد گزار وہاں کے لوگ تھے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ نماز تہجد کا وقت ایسا محسوس ہوا کہ نماز تہجد کا وقت نکل گیا، صبح ہو گئی، پورے گاؤں میں سنجر میں اجالا ہو گیا، سب لوگ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو جگانے لگے کہ دیکھو یہ آج کیا غضب ہو گیا، پورے گاؤں میں کسی کی تہجد کی نماز آج نہیں ہو سکی۔ سب لوگ پریشان ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے، تو جو بڑے ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی جاگتا سب کو جگا دیتا، آج کسی کی آنکھ نہ کھلی، اجالا کیسے ہو گیا؟ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، مشورہ کر کے
اس وقت کے بہترین متقی عالم بعمل حضرت سیدنا غیاث الدین علیہ الرحمہ غریب نواز کے والد کے گھر کے پاس پہنچے تو دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ اجالا نہیں ہوا تھا، صبح نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ غریب نواز کے والد کے گھر پر ایک آسمان سے نورانی قندیل لٹک رہی ہے، اور اس نورانی قندیل کی روشنی سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پورے سنجر میں اجالا ہو گیا ہے، پورے سنجر میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ کچھ دیر گزری، دروازہ کھلا تو اندر سے ایک خاتون آئی، اور آنے کے بعد اس نے خوشخبری سنائی کہ اے سنجر والو، تمہیں مبارک ہو، آج تمہارے گاؤں میں ایک نورانی چہرے والا بچہ پیدا ہوا ہے۔ سادات کرام کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس بچے کا نام معین الدین حسن رکھا گیا ہے، معین الدین حسن رکھا گیا۔ اور غریب نواز کی ولادت کے وقت رات کے ماحول میں جو نور اتر آیا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ پورے سنجر والوں کو دھوکا ہو گیا کہ شاید صبح ہو گئی، لیکن وہ صبح نہیں تھی، وہ اجالا نہیں ہوا تھا، وہ کوئی اور اجالا تھا، وہ ایسا اجالا تھا جسے اللہ نے کفر و شرک کے اندھیرے کو ختم کرنے کی خاطر پیدا فرمایا تھا۔ یہ وہی اجالا تھا کہ جب وہ اجالا ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو اس اجالے کی برکتوں سے 90 لاکھ افراد کو کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آنا نصیب ہو گیا۔ یہ وہ اجالا، یہ وہ نور تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ اسلام کی خاطر پیدا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، اندازہ کریں کہ غریب نواز کی پیدائش کا سماں ہے، ولادت کا یہ ماحول ہے کہ پورے سنجر میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ غریب نواز کی پرورش ہوئی، آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کے والد ماجد ابھی باحیات ہیں۔ غریب نواز بچپن ہی سے، ابھی چونکہ یہاں پر بہت سارے بچے ہیں، ان کی طرح بچوں کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے۔ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، بچپن میں بچے کو کوئی شعور نہیں ہوتا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن غریب نواز کی عمر ابھی 5 یا 6 سال کی ہے۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی خاطر ایسی ہمدردی پیدا فرمائی، غریبوں کا ایسا خیال اللہ نے پیدا فرمایا کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں تو اپنے اڑوس پڑوس میں جو غریبوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر میں بلا کر لاتے ہیں، اور لانے کے بعد اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اے امی جان، ان بچوں کی خاطر کوئی اچھا کھانا تیار کروا دو، ان بچوں کی خاطر کوئی اچھی غذا، کوئی اچھی ڈش تیار کروا دو تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھرا جا سکے۔ جب بچوں کو کھانا کھلایا جاتا تو چھوٹی سی عمر میں 5-6 سال کی عمر میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین کا دل بڑا مچل جاتا اور اپنی ماں سے کہتے کہ اے امی جان، جب کسی غریب کو کھانا کھاتا ہوا دیکھتا ہوں، جب کسی غریب کو خوش ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرے دل کو اللہ بڑا سکون عطا فرماتا ہے، میرے دل کو اللہ چین نصیب کرتا ہے۔ اے غریب نواز کی محفل میں آنے والوں، یاد رکھو، صرف غریب نواز کی محفل سجا لینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا، ان کے نقش قدم پہ چل کے دکھاؤ گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا اور غریب نواز بھی نظر کرم فرمائیں گے۔ ہمارے غریب نواز کے بچپنے کا عالم ہے کہ غریبوں کے بچوں کو کھانا کھلا کر ان کے دل کو سکون مل جایا کرتا تھا، ان کے دل کو قرار اور چین نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ آج ان کے ماننے والوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے غریب نواز کا یہ معمول تھا کہ بچپن ہی میں آپ کو قرآن کریم پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا، قرآن پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا۔ ابھی آپ نے سنا کہ اس مسجد کے اندر ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ ذرا سنیں غریب نواز کی زندگی میں قرآن پڑھنے کا کتنا اہم کردار ہے۔ غریب نواز کا یہ معمول تھا کہ گھر میں ہوتے، گھر کے باہر ہوتے، اٹھتے بیٹھتے اکثر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قرآن پڑھنے کا اتنا نرالا انداز تھا، اتنی بیوٹیفل انداز میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کہیں قرآن بیٹھ کر پڑھنے لگتے تو راستے میں جانے والے کھڑے ہو کر آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، غیر مسلم بھی جاتا تو وہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کو سنتا، اتنے بہترین انداز میں آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد
جو باغیچہ جو باغ تھا وہ غریب نواز کی ذمہ داری میں آیا، اور غریب نواز کا یہ طریقہ تھا کہ روزانہ صبح میں جاتے، باغ میں جو تھوڑا بہت کام ہوتا وہ کر لیتے، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، کافی دیر تک قرآن پڑھتے، جب شام ہوتی تو واپس گھر چلے آتے، اور جب دوسرے دن صبح جا کر دیکھتے تو باغ کا عالم بالکل چینج ہوتا، یعنی اس باغیچے کے اندر جو کچرا، جو درخت کے پتے ہوتے، ایسا محسوس ہوتا کہ سارا باغ، سارا باغیچہ کوئی صاف کر کے گیا ہے، ابھی ابھی کوئی صاف کر کے گیا ہے۔ غریب نواز کو بہت تعجب ہوتا کہ آخر کون ہے جو رات کی تنہائی میں آ کر میرا باغیچہ صاف کر دیتا ہے، پورا باغ بالکل کلین کر دیتا ہے۔ یہ سوچ کر غریب نواز نے ارادہ کیا کہ ایک دن رات میں باغیچے میں رک جاؤں گا، دیکھوں تو صحیح کہ کون آتا ہے میرا باغیچہ صاف کرنے کی خاطر۔ رات میں وہیں رک گئے، تہجد پڑھ کے آپ آرام کر رہے تھے، صبح صادق کا وقت قریب تھا کہ اچانک جھاڑو دینے کی آواز آئی، صاف صفائی کی آواز آئی، کچھ لوگوں کے بات کرنے کی آواز آئی کہ جلدی سے صاف کر دو، سارے پتوں کو ایک جگہ جمع کر دو، پورے باغیچے کو بالکل ستھرا اور شفاف بنا دو۔ غریب نواز نے آوازیں سنی لیکن کوئی نظر نہیں آیا، صاف کرنے والا یا جھاڑو دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ غریب نواز نے سوچا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے جو میری مدد کر رہا ہے، جو مدد کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ جو بھی دوست میرا یہ صفائی کر رہا ہے، دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے آ جانا چاہیے، پتہ تو چلے کہ کون میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک بڑے ہی بہادر، طاقتور، قوی، بڑی جسامت والے 6 جنات وہاں پر نمودار ہو گئے، جنات جن کا جسم بڑا بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ 6 جنات وہاں نمودار ہوئے اور کہا کہ حضور روزانہ آپ کے باغیچے کی صفائی الحمدللہ ہم سب مل کے کیا کرتے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا کہ آخر وجہ کیا ہے، میرے باغیچے کی صفائی تم لوگ کیوں کرتے ہو، میرا تمہارا آخر تعلق اور رشتہ کیا ہے، تم یہ احسان، یہ مدد مجھ پر کیوں کرتے ہو؟ تو ان 6 جنات نے کہا کہ اے غریب نواز، آپ روزانہ اپنے باغیچے میں آ کر کافی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ روزانہ یہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم روزانہ آپ کے قرآن کی تلاوت سننے کی خاطر آپ کے باغیچے میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج سے پہلے جب تک ہم آپ کے پاس نہیں آتے تھے ہمارا قرآن صحیح نہیں تھا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، تجوید کے ساتھ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ کے قرآن کی تلاوت کو سن سن کر ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لیا ہے، ہماری تلاوت صحیح ہو گئی ہے۔ تو اس طرح ہم سب آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، اور ہم اپنے استاد کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، اس لیے ہم روزانہ رات کو آ کر بغیر کسی کو بتائے اپنی جانب سے آپ کا باغیچہ صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غریب نواز کی، ابھی جوانی کا عالم ہے، 15-18 سال کی عمر ہے، ایسے وقت میں غریب نواز کی تلاوت کو سننے کی خاطر انسان تو کیا جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے، جنات ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ شان ہے ہمارے غریب نواز کی۔ مسلسل اسی طرح باغیچے کی رکھوالی آپ کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ولی کامل حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ ان کے باغیچے میں تشریف لائے۔ غریب نواز نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو انگور کا خوشہ پیش کیا، ان کی بڑی اچھی خدمت کی۔ یقین کریں اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی جائیں تو ادب و احترام کے ساتھ جائیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں ادب کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ادب ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کے اندر ادب ہے، اگر وہ ذرہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آفتاب بنا دیتا ہے، وہ کمتر ہے تو اللہ اسے برتر کر دیتا ہے۔ ادب اللہ اور اللہ والوں کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ ادب کی بات آئی ہے تو میں آپ کو سناؤں، ایک وقت امام مجتہد وقت حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ حنبلی کے سب سے بڑے امام ہیں، ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے ہیں،
دریا نہر جاری ہے، نہر پہ امام احمد بن حنبل وضو کر رہے ہیں، اور آپ کے وضو کرنے سے کچھ اوپر کی جانب، کچھ اوپر کی طرف ایک شرابی بیٹھ کے وضو کر رہا تھا۔ شرابی تھا جو روزانہ شراب پی کے دھت اور مست نشے میں آتا تھا۔ شرابی بیٹھ کر اوپر اپنے ہاتھ پاؤں دھو رہا تھا اور نیچے نہر کی جانب امام احمد ابن حنبل وضو فرما رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وقت کا امام حضرت سیدنا احمد ابن حنبل نیچے کی جانب وضو کر رہے ہیں تو اسے خیال آیا کہ یہ تو غلط بات ہے کہ اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا محدث، اپنے وقت کا مجتہد مجھ سے نیچے بیٹھ کر وضو کرے اور مجھ جیسا شرابی اوپر کی جانب بیٹھ کر ہاتھ منہ دھو رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے لگا ہوا پانی ان کے پاک ہاتھوں کو لگے گا، یہ ان کی بے ادبی ہے۔ یہ سوچ کر وہ شرابی وہاں سے اٹھ گیا اور نیچے کی طرف آ گیا۔ امام احمد ابن حنبل جہاں بیٹھے تھے اس سے نیچے کی طرف وہ چلا گیا، وہاں بیٹھ کر اس نے وہاں بیٹھ کر ہاتھ پاؤں دھونا تھا، وہ دھو کر چلا گیا۔ ایک زمانہ گزرا، جب وہ شرابی مر گیا، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ بڑے عیش و آرام میں ہے، بڑے سکون اطمینان میں ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا، یہ عیش و آرام تجھے کہاں سے ملا؟ تو تو شرابی تھا، تیرے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا، لیکن تجھے یہ سارا انعام اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ تو اس شرابی نے کہا کہ یقیناً تم نے ٹھیک کہا، میں نے کوئی نیک اعمال نہیں کیے، میں شرابی تھا، میں گناہگار تھا، لیکن اللہ نے میرے ایک عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا وہ عمل کون سا ہے؟ تو اس شرابی نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے امام احمد ابن حنبل کا ادب کرتے ہوئے ان سے نیچے جا کر ہاتھ پاؤں دھویا تھا۔ اللہ کو میرے ادب کرنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس ایک ادا کی وجہ سے اللہ نے میری نجات فرما دی ہے، اس ایک ادا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ادب کتنی بڑی چیز ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، جس کے اندر ادب ہے وہ تو سب کچھ پا لے گا۔ بڑوں کی باتیں ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب کم نصیب۔ جس کے اندر ادب ہوتا ہے اس کو اللہ سب عطا فرماتا ہے، جس کے اندر ادب نہیں ہوتا اسے کچھ نہیں ملتا۔ غریب نواز کے بغیچے میں ایک بزرگ آئے جن کا نام ابراہیم قندوزی تھا۔ غریب نواز نے بڑا ادب کیا، ان کا بڑا احترام کیا، ان کی خدمت کی تو وہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا جھولی کے اندر سے نکالا، اور نکالنے کے بعد غریب نواز کے منہ میں رکھ دیا، ان کو کھلا دیا۔ جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا، وہ ایک نوالا غریب نواز کے حلق کے نیچے اترا، ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، مجھے بغیچہ نہیں چاہیے، مجھے باغ نہیں چاہیے۔ بغیچہ فروخت کر دیا، جو کچھ مال تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا، سب بانٹ دیے، اور اس کے بعد پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے۔ علم دین کے حصول کی خاطر اپنے مقام سنجر کو چھوڑ کر بغداد کا سفر کرنے لگے۔ جب بغداد جا رہے تھے تو راستے میں دو ڈاکو نظر آئے۔ وہ ڈاکو بھی ایسے تھے جو اپنا بھیس بدل کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اپنے آپ کو فقیر بتا کر لوگوں کا مال ہڑپ لیا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں نظر آئے تو غریب نواز خود ان کے پاس چلے گئے۔ جب غریب نواز خود ان کے پاس گئے تو ڈاکوؤں نے مکاری شروع کر دی، یعنی ڈاکوؤں نے کہا کہ حضرت ہم بہت غریب ہیں، ہم نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آپ ہمیں کچھ کھلا دیجئے۔ تو غریب نواز کے پاس جو کچھ کھانا موجود تھا سب کچھ ان کو عطا کر دیا، سب کچھ ان کو دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، کھانا کھانے کے بعد کہا کہ ہم بہت غریب ہیں، ہمارا سفر بہت لمبا ہے، کچھ مال اگر موجود ہے تو مال ہمیں عطا کر دیجئے۔ تو غریب نواز کے پاس جو کچھ سامان سفر موجود تھا وہ سب کچھ غریب نواز نے ان دونوں کو عطا کر دیا۔
وہ دونوں کو عطا کر دیا۔ غریب نواز کو غریب نواز ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ آپ کی زندگی میں، غریب نواز کی زندگی میں اگر مطالعہ بغور کیا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غریب نواز کے در پر ان کی زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو، جب بھی جو بھی حاضر ہوتا ہے ان کی جھولی کو غریب نواز بھر کے بھیج دیا کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو خالی لوٹانا یہ غریب نواز کی شان نہیں ہے۔ جو بھی تھا سب کچھ ڈاکوؤں کو دے دیا۔ دینے کے بعد ڈاکوؤں نے غریب نواز سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا میں بغداد جا رہا ہوں، بغداد کا سفر ہے، میرے ساتھ میرے کچھ چاہنے والے بھی ہیں۔ تو ان ڈاکوؤں نے کہا بغداد کا سفر تو بہت لمبا ہے۔ اس دور میں سنجر سے بغداد کا سفر 1 مہینے سے زیادہ کا تھا۔ ڈاکوؤں نے کہا آپ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں اور سارا سامان آپ نے ہم کو دے دیا تو آپ کیسے سفر کریں گے؟ راستے میں آپ کیا کھائیں گے؟ تو غریب نواز نے اپنی نظر ولایت اور زبان ولایت سے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو میرا رب تم جیسے ڈاکوؤں کو میرے ذریعے رزق عطا فرماتا ہے، کیا میرا رب مجھے رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ کیا میرا رب کسی اور کے ذریعے مجھے کھلانے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ تم جیسے نافرمانوں کو اگر کھلا سکتا ہے تو معین الدین کے رزق کا انتظام بھی وہ ضرور فرمائے گا، وہ ضرور انتظام فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان ڈاکوؤں نے جب سنا کہ ہمارے بتائے بغیر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ڈاکو ہیں تو ان دونوں نے کہا کہ سرکار معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، آج سے پہلے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، آج کے بعد نہیں لوٹیں گے، آپ نے ہمارے دل کی دنیا بدل دی ہے، اللہ رزاق ہے، اس کا رزق ہم تک یقیناً پہنچے گا۔ دونوں نے توبہ کی، غریب نواز کے ساتھ وہ بھی سفر میں چلے گئے۔ سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا کا گھر تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اے نورانی چہرے والے، آج میرے گھر میں قیام کر لو، آج میرے گھر میں آرام کر لو، میری جانب سے دعوت قبول کر لو۔ غریب نواز نے دعوت کو قبول کیا، دعوت ہوئی، رات میں آرام کیے، صبح وہاں سے نکلنے لگے۔ جب صبح چلنے لگے تو وہ دونوں جو ڈاکو تھے جنہوں نے توبہ کی تھی وہ واپس آ گئے کہ سرکار ہم کو اجازت دے دیں، ہم واپس آتے ہیں۔ جب واپس آئے غریب نواز کچھ دور نکل گئے تو کیا دیکھا کہ وہ گھر جس گھر میں رات میں غریب نواز نے کھانا کھایا، قیام فرمایا، حقیقت میں وہاں کوئی گھر موجود ہی نہیں تھا، کوئی گھر موجود ہی نہیں تھا۔ گویا کہ اللہ کی جانب سے اپنے نیک بندے معین الدین کے رات میں قیام اور طعام کی خاطر اللہ نے انتظام فرمایا تھا، اللہ نے وہ انتظام غریب نواز کی خاطر فرمایا تھا۔ القصہ مختصر، غریب نواز بغداد گئے، وہاں سے سفر کرتے ہوئے سمرقند گئے۔ سمرقند اس وقت کا بڑا تاریخی شہر تھا، وہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی، اکیلے نہیں، آپ نے امامت فرمائی، پیچھے سینکڑوں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو ایک شخص وہاں کا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے معین الدین، جس طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھائی ہے وہ رخ قبلے کا رخ نہیں ہے، وہ قبلے کی سمت نہیں ہے، آپ نے دوسری سمت رخ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ اس دور میں کوئی قبلہ نما نہیں ہوتا تھا، قبلے کو اندازہ کرنے کے لیے راستے میں جنگل و بیابان میں اس وقت کوئی آلہ، کوئی مشین موجود نہیں تھی، لوگ اپنے علم کے مطابق قبلے کا اندازہ کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھا دی ہے، نماز کیسے ہوگی؟ تو غریب نواز نے فرمایا نہیں، میں نے جس رخ پر نماز پڑھائی ہے یقیناً وہ قبلے کا رخ ہے، وہ قبلے سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے انکار کیا تو میرے غریب نواز نے ایک شخص کے سر پر ہاتھ رکھا جو وہاں کا خطیب تھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے تمام حجابات ہٹا دیے۔ اس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جس رخ پر، جس سمت قبلے کی طرف رخ کر کے غریب نواز نے امامت فرمائی تھی، نماز پڑھائی تھی، اس نے دیکھا کہ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو خانہ کعبہ دکھلا دیا، خانہ کعبہ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ غریب نواز کے دستے کرم کا معاملہ ہے، ان کے دستے کرم کا یہ طریقہ، یہ برکت ہے
کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے سمرقند سے ماتھے کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ سب کے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ غریب نواز وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کا شہرہ تھا۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شریف احمد علیہ الرحمہ، خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد، خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد نے پہلے یہ آپ کچھ باتیں سن لیں۔ جب وہاں غریب نواز پہنچے تو وہاں جانے کے بعد کچھ دن رہے، خواجہ عثمان ہارونی سے آپ مرید بن گئے۔ مرید بننے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے معین الدین غریب نواز کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا حج ادا فرمایا۔ جب حج کے لیے پہنچے، حج ادا کر لیا تو اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ اے اللہ، یہ میرا مرید ہے معین الدین، اے اللہ یہ مجھے بڑا پیارا، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اے اللہ آج سے تو بھی اسے اپنا مقبول بندہ بنا لے، تو بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے گھر خانہ خدا خانہ کعبہ سے غائبانہ یہ آواز آئی کہ ہم نے بھی آج سے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، ہم نے بھی معین الدین کو قبول کر لیا۔ وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سرکار غریب نواز نے حضور کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب قبر انور پر سلام پیش کیا تو حضور کی قبر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا معین الدین، اے معین الدین تم پر بھی سلامتی ہو، اے دین کے معین تم پر بھی سلامتی ہو۔ معین الدین کا مطلب دین کی مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا۔ ہمارے غوث اعظم محی الدین ہیں۔ محی الدین کا معنی دین کو زندہ کرنے والا، معین الدین کا معنی دین کی مدد کرنے والا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دامن میں اہل سنت کے مقدر میں ولایت کے کیسے کیسے چمکتے ستارے عطا فرمائے ہیں۔ محی الدین ہمارے پاس ہیں، معین الدین ہمارے پاس ہیں، قطب الدین ہمارے پاس ہیں، علاء الدین ہمارے پاس ہیں، بہاء الدین ہمارے پاس ہیں۔ یہ تمام اللہ کے مقدس اور نیک بندے ہمارے پاس ہیں۔ نظام الدین ہمارے پاس ہیں، بہاء الدین ہمارے پاس ہیں۔ ہماری بڑی قسمت ہے کہ دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی عطا فرمایا اور دین والے بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو معین الدین کا معنی دین کی مدد کرنے والے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ سے غریب نواز کو یہ لقب عطا ہوا، وعلیک السلام یا معین الدین، یعنی اے میرے دین کی مدد کرنے والے تم پر بھی سلامتی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آیا اور غریب نواز کا مجاہدہ، ان کا ذکر، ان کا طریقہ کار، اللہ اکبر، ان کے پیر و مرشد نے مجاہدے کروانے کے بعد اپنی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فرمایا کہ بتاؤ معین الدین کہاں تک نظر جا رہی ہے؟ ہماری اور آپ کی نظر ایک بار اٹھے تو آسمان تک جا کے ٹکراتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ یہ ہماری عام لوگوں کی، یہ کامن مین کی نظر ہے جو آسمان تک جاتی ہے۔ غریب نواز کی جب نظر اٹھی تو فرمایا، عرض کی کہ اے میرے پیر و مرشد، آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں آسمان کے ساتھ ساتھ پورے 7 آسمان اور عرش معلیٰ تک دیکھ رہا ہوں۔ میری نظر عرش معلیٰ تک جا رہی ہے۔ پھر زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، بتاؤ معین الدین کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ تو عرض کی، سرکار پوری 7 زمینیں اور 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری تک مجھے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں حق معین یا معین، تو یہ اللہ والوں کی نظر ہے کہ آسمان کی طرف دیکھیں تو عرش معلیٰ نظر آئے، زمین کی طرف دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے۔ سبحان اللہ، ان کی نظر کے کیا کہنے۔ اللہ والوں کی بات نرالی ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں آنے کی نہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں منبر پر جلوہ افروز ہیں،
واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور آپ کے ایک مرید حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی علیہ الرحمہ اسی مسجد میں ایک پلر سے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اچانک ان کی آنکھ لگ گئی تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ سرکار سیدنا غوث اعظم منبر سے اتر گئے، اور اترنے کے بعد شیخ علی بن حیتی یعنی مرید کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وقت کے غوث اعظم، کیسے غوث اعظم جن کا قدم اتنا اونچا کہ جہاں تمام اولیاء کی گردنیں ہیں وہاں غوث اعظم کا قدم نظر آتا ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جہاں پر اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں وہ غوث پاک کا تلوہ ہے۔ ایسے وقت کے غوث اعظم اپنے مرید شیخ علی بن حیتی کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی نیند میں ہیں، ان کی آنکھ لگ چکی ہے، غوث پاک کھڑے ہیں۔ کچھ دیر گزری، جب ان کی آنکھ کھلی تو غوث پاک دوبارہ منبر پر آ گئے، واپس منبر پر جلوہ افروز ہوئے، مکمل تقریر فرمائی، واعظ و نصیحت ختم ہوا، محفل ختم ہو گئی، غوث پاک چلے گئے تو لوگوں نے اس مرید سے پوچھا، شیخ علی بن حیتی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارے پیر و مرشد تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ تو شیخ علی بن حیتی نے کہا کہ اے غوث پاک کے مریدو، تم سب بڑے خوش نصیب ہو، ہمارا جو پیر ہے وہ بڑا پیر روشن ضمیر ہے، وہ پیران پیر ہے، تم سب بڑے خوش نصیب ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب میری آنکھ لگ گئی، جب میں بیٹھا سونے لگا، جب آنکھ لگ گئی تو میرے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے، میرے خواب میں سرکار تشریف لائے، اور سرکار کی آمد کے بعد جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا وہ ہمارے پیر غوث اعظم جاگتی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ میں جو خواب میں دیکھ رہا تھا وہ جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضور کی تعظیم کی خاطر وہ منبر سے اتر کے آ کے میرے پاس اسی لیے کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی نظریں ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کے خواب میں کیا چل رہا ہے میں نہیں بتا سکتا، میرے خواب میں کون آیا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن شیخ علی بن حیتی کے خواب میں مصطفیٰ تشریف لائیں تو غوث اعظم جاگتی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی نگاہیں ہیں، یہ اللہ والوں کی نظر ہے۔ یقیناً علماء فرماتے ہیں کہ جب علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ، اور جب اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ، دل سنبھال کے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی نظر تمہاری زبان پر ہوگی اور اولیاء کی نظر تمہارے دل پر ہوگی۔ اولیاء کا دیکھنا تمہارے دل کے ساتھ ہوگا، تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں، جو خطرات آتے ہیں، وہ سب کچھ اولیاء کے سامنے ہوا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو غیر مسلم تھا، مسلمانوں کے جیسے لباس پہن کر ایک خنجر لے کر آیا، ایک ہتھیار خنجر زہر میں بجھا کر کمر میں چھپا کر خنجر لے کر غریب نواز کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد بیٹھا، لوگ آ رہے ہیں، اپنا مسئلہ حل کروا کے جا رہے ہیں، کوئی دم کرواتا ہے، کوئی کچھ پڑھواتا ہے، کوئی دعا کرواتا ہے، سب لوگ اپنی تمنائیں پوری کر کے جا رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی بیٹھا تھا، غریب نواز نے خود اس سے پوچھا کہ جو کام کرنے آیا ہے وہ کام پورا کرنے کے لیے شروع تو کر دے، جس کام سے آیا ہے وہ کام کرنے کی تیاری تو کر لے۔ اس نے کہا کہ سرکار میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان کو کیا پتا میں کس کام سے آیا ہوں، اس نادان کو کیا پتا کہ اللہ والوں کی نظر دلوں کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، وہ کس مقصد سے آیا تھا یہ غریب نواز جانتے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو غریب نواز نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور خنجر نکال کے بتایا،
دیکھ تو کس کام سے آیا تھا، تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرا خنجر کہاں موجود ہے، لیکن بغیر دیکھے میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ تو کس ناپاک ارادے سے آیا تھا، تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ سرکار مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے راجا مہاراجا نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو مارنے کی خاطر بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو غریب نواز نے کہا جب بھیجا ہے تو پھر اپنا کام کر کے چلا جا، مارنا چاہتا ہے تو مار کے چلا جا۔ اس نے کہا کہ نہیں حضور، آپ کو مارنا ایک میرے بس کی بات کیا ہو سکتی ہے، اگر پورا بھارت بھی جمع ہو جائے تو آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اسی خنجر سے آپ مجھے قتل کر دیجئے، آپ مجھے قتل کر دیجئے، میں آپ کا گستاخ ہوں، آپ کا مجرم ہوا، آپ مجھے مار دیجئے۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ نہیں، میں یہاں پر زندگیاں لینے کی خاطر نہیں آیا، بلکہ میں تو لوگوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو اسلامی زندگی عطا کرنے کی خاطر یہاں پر آیا ہوں۔ اس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا اور غریب نواز کا وہ مرید بھی بن گیا۔ کئی دن تک وہ غریب نواز کے پاس رہا۔ غریب نواز کی نظر عنایت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منصب ولایت عطا فرمایا، وہ اپنے وقت کا ولی بن گیا، اور غریب نواز نے اسے خلافت و اجازت بھی عطا فرمائی، اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ اور اس نے غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کی کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ کا حج کرنا نصیب فرمائے، مجھے اللہ حج کی سعادت عطا کرے، آپ دعا فرمائیں۔ غریب نواز نے دعا کی، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ ایک بار نہیں، روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کی دعاؤں کی برکت سے 45 مرتبہ حج کرنے کی سعادت اسے عطا فرمائی ہے۔ 45 ٹائمز زندگی میں ایک بار حج کرنا نصیب ہو جائے تو انسان کی مقدر کی بڑی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ لیکن غریب نواز نے کیا کرم کر دیا، 45 مرتبہ حج نصیب ہوا۔ اس نے یہ تمنا کی سرکار دعا کر دیں کہ اللہ مجھے موت عطا کرے تو مکۃ المکرمہ میں عطا کرے، مکہ میں مرنا بڑی بات ہے، وہاں دفن ہونا بڑی بات ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے موت مکہ میں عطا کرے۔ غریب نواز نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے موت مکہ میں مسجد حرام میں عطا فرمائی، اور وہیں پر مکہ کے قبرستان میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ وہ آدمی تھا جو غریب نواز کو قتل کرنے آیا تھا، غریب نواز کو ختم کرنے، قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ لیکن غریب نواز نے اسے کیسا نوازا، کتنا نوازا، ایسا نوازا کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان بنا دیا، ولی کامل بنا دیا، خلافت و اجازت عطا فرمائی، 45 مرتبہ حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور مکہ میں مرنا اور مکہ میں دفن ہونا بھی غریب نواز نے عطا فرمایا۔ یہ غریب نواز کی شان کریمی ہے کہ جب دشمن ان کی بارگاہ میں آئیں، جب دشمنوں کو ایسے نوازتے ہیں، جب غیروں کو ایسے نوازتے ہیں، جب ان کی بارگاہ میں ہم جیسے غلام پہنچیں گے، ہم جیسے ان کے ماننے والے ان کی بارگاہ میں جائیں گے، تو کیا غریب نواز ہمیں عطا نہیں کریں گے؟ کیا وہ ہماری جھولیاں نہیں بھریں گے؟ یقیناً وہ جھولیاں بھرتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ، مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اگر کوئی دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی بارگاہ میں ضرور اسے عطا فرماتا ہے۔ ہم جب یہاں بیٹھ کے مانگیں تو اللہ یقیناً دعاؤں کو کہیں بھی قبول فرماتا ہے، لیکن جب اللہ والوں کے آستانے پر جا کر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس اپنے ولی کو دیکھتا ہے جس کے آستانے پر جا کر ہم دعا کر رہے ہیں۔ ان کی برکتوں سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدی امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے، یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہندوستان میں جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے
ان جگہوں میں سے ایک جگہ غریب نواز کا آستانہ بھی ہے، غریب نواز کا آستانہ ہے۔ یہ پیغام بریلی کی سرزمین سے ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اے سنی مسلمانوں، اجمیر کا ادب ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا۔ اجمیر کا ادب کرنے کا طریقہ ہمیں سرزمین بریلی سے سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اجمیر کو اگر صرف اجمیر کہا جائے تو صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو غریب نواز کے اس مقدس شہر، جس شہر میں غریب نواز آرام فرما رہے ہیں، اس شہر کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی غلطی سے یعنی بھول چوک سے اگر کوئی صرف اجمیر کہے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ اجمیر شریف کہا کرے، اجمیر شریف کہا کرے۔ اچانک نکل گیا صرف اجمیر کہہ لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ اجمیر شریف کہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر گستاخی کرنے کی نیت سے اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہتا ہے تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو بڑا محروم القسمت انسان ہے، وہ بڑا بدبخت اور کم نصیب انسان ہے جسے غریب نواز کے شہر کا نام ادب سے لینا نہیں آتا، وہ بے ادب انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلیٰ حضرت جب اجمیر شریف پہنچے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، خادموں نے اندر بلایا۔ اس دور میں امام اہل سنت کے علم کا بڑا شہرہ تھا، لوگ ان کے علم کو بڑا مانتے تھے۔ خادموں نے اندر بلایا کہ اے احمد رضا آپ اندر چلے آئیں، آپ تو بڑے عالم ہیں۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ میرا کام اندر آنا نہیں ہے، تو میں تو غریب نواز کے در کا کتا ہوں اور کتے کا کام دروازے پر کھڑا رہنا ہے، اندر آنا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اللہ والے، یہ ہمارے علماء ہیں جو اولیاء کا ادب ہمیں اس طرح سے سکھاتے ہیں۔ یاد رکھو، ایسا ادب کرو گے، ایسا ادب دل میں پیدا کرو گے تو یقین مانو غوث اعظم کے دربار پر یا غریب نواز کے دربار پر تم خود اگرچہ نہیں جا سکتے، یہیں بیٹھ کر ان کا نام لے کر دعا کرو، وہ تمہاری دعا پر آمین کہیں گے، اللہ بیڑا پار فرما دے گا۔ یا رسول اللہ۔ دل میں ادب ہوگا تو نگاہ کرم ضرور ہوگی۔ غریب نواز کے آستانے پر ایک اندھا نابینا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، بلائنڈ شخص غریب نواز کے آستانے پر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، خواجہ آنکھیں دے دو، خواجہ آنکھیں دے دو، اندھا ہوں۔ اس دور میں جو بادشاہ تھے حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، اپنے وقت کے بہترین انصاف کرنے والے، نیک اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، آج جو ہے اسکول کے سلیبس میں اورنگزیب عالمگیر کو ایک ظالم بادشاہ کے طور پہ بتایا جاتا ہے۔ بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اسکولز کی ٹیکسٹ بکس میں اورنگزیب عالمگیر کو ایک ظالم بادشاہ کے طور پہ بتایا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک سچا، نیک، انصاف کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر اجمیر پہنچے، دیکھا ایک اندھا دعائیں کر رہا ہے، خواجہ سے آنکھیں مانگ رہا ہے، اور لوگ آتے جاتے اسے پیسہ دے رہے ہیں، اندھا ہے، لوگ اس کی مدد کرتے جا رہے ہیں، وہ آنکھیں مانگ رہا ہے۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اس اندھے کے پاس جا کر کہا کہ تو کتنے سال سے یہاں پر بیٹھا ہے، کتنے سال سے تو آنکھیں مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کافی سال سے یہاں پر بیٹھ کر غریب نواز سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، لیکن غریب نواز نے اب تک مجھے آنکھیں عطا نہیں کی، غریب نواز نے اب تک میری آنکھوں کی روشنی عطا نہیں کیا۔ جب اس اندھے نے کہا تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ میں غریب نواز کے دربار میں اندر مزار پہ جا رہا ہوں، جب تک میں جا کر واپس آ جاؤں تجھے آنکھیں مل جانا چاہیے، تیری آنکھوں میں روشنی آ جانا چاہیے۔ اگر تیری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی تو پھر سن لے، تلوار میری ہوگی اور گردن تیری ہوگی، میں تیرا سر قلم کر دوں گا، میں تجھے یہیں پر ڈھیر کر دوں گا۔ اگر میں واپس آنے تک آنکھوں میں روشنی آ گئی تو بچ گیا، ورنہ سمجھ آج تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اندر چلا گیا اورنگزیب، اور یہ اندھا جو کئی سال سے مانگ رہا تھا خواجہ غریب نواز کی طرف لو لگا کر سچے دل سے دعا کرنے لگا کہ اے غریب نواز، اب تو مجھے آنکھیں عطا کر دو، اب میری جان جانے کو ہے، اب جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ دل سے مانگنے لگا
پوری توجہ سے، پوری عقیدت، پورے یقین سے مانگنے لگا، خواجہ مجھے دیں گے، ضرور دیں گے، اس یقین سے مانگنے لگا۔ جب مانگنے لگا، جب تک اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غریب نواز کی مزار کی زیارت کر کے واپس آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ وہ اندھا جو اب تک اندھا تھا، اس کی آنکھوں میں نور آ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، اب وہ دیکھ سکتا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ نادان، اب تک جو تو مانگ رہا تھا وہ بس ایسے ہی مانگ رہا تھا، تیرے دل میں یقین نہیں تھا، تجھے ایمان نہیں تھا، عقیدت تیرے دل میں نہیں تھی، تو ایسے ہی مانگ رہا تھا۔ اب جب تیری جان کے لالے پڑ گئے تو تو نے دل سے مانگا، جب تو نے دل سے مانگا تو اللہ تعالیٰ غریب نواز کے صدقے میں تجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، اولیاء کی بارگاہ میں جب کوئی دل سے مانگتا ہے، سچے دل سے جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہماری جھولی کو بھر دیا کرتا ہے، ہمارے دامن کو اللہ گوہر مراد سے ضرور بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہے، جو بھی ان کے پاس آیا ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے، اسلام کی تبلیغ فرمائی، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ یقیناً خواجہ غریب نواز کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اگر غریب نواز ہندوستان نہ آئے ہوتے تو نہ جانے آج ہم اور آپ کس معاشرے سے تعلق رکھتے، ہمارا دین کیا ہوتا، دھرم کیا ہوتا، مذہب کون سا ہوتا۔ یہ غریب نواز کا کرم ہے کہ وہ ہندوستان میں تشریف لائے، تو نہ جانے ہمارے لکڑ دادا، سکڑ دادا، چھکڑ دادا کون تھے جو غریب نواز کے دور میں تھے، وہ غریب نواز کے دربار میں جا کر ان کے سامنے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آج ہم ان کی اولاد میں پیدا ہو کر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہاں پر دنیا میں آئے اور ہمارے کان میں اذان دے کر ہمیں یہ بشارت سنائی گئی کہ اے آنے والے مبارک ہو، تو دنیا میں آ رہا ہے تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان میں سینکڑوں کرامتیں دکھائی ہیں، بے شمار کرامتیں آپ کی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست جن کو کہا جاتا ہے، غریب نواز کے پاس آئے۔ غریب نواز نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اگنی جسے کہتے ہیں فائر، آگ کی پوجا، آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آنچ، یہ جو آگ ہے یہ جلاتی ہے، ہم اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کبھی بھی نہیں جلائے گی، قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ ہم کو نہیں جلائے گی، اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو غریب نواز نے کہا تم لوگ نادان ہو، تم تو بے وقوف ہو، اس آگ کا کیا کام ہے؟ میرا رب جو حکم دیتا ہے یہ آگ وہی کرتی ہے۔ میرے رب نے حکم دیا تھا کہ اے آگ ابراہیم کو نہ جلانا، تو اتنی بڑی آگ نے ابراہیم کا بال بھی باقا نہیں کیا۔ اس آگ کا کوئی کام نہیں ہے، جو اللہ حکم دے گا یہ آگ وہی کام کرے گی۔ یہ کہہ کر غریب نواز نے اپنے پیر سے جوتا نکالا، اپنے پیر سے جوتا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ کافی دیر گزری، اس کے بعد آگ میں ہاتھ ڈال کر جوتے کو نکالا تو جیسا ڈالا تھا بالکل ویسا ہی باہر آیا، جیسا جوتا آگ میں گیا تھا بالکل ویسا واپس آیا۔ اور غریب نواز نے کہا کہ دیکھو آج تک میں نے اس آگ کی کبھی پوجا نہیں کی، میں تو اس ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جس کے حکم سے اس آگ نے میرے جوتے کو جلنے سے بچا لیا ہے، آگ نے میرے جوتے کو نہیں جلایا۔ اب ذرا بتاؤ کیا تم اپنا ہاتھ یا اپنی کوئی چیز آگ میں داخل کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بالکل اس بات کا یقین نہیں ہے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ یہ کہہ کر وہ جتنے آتش پرست، جتنے مجوسی آئے تھے ان سب نے کلمہ پڑھ لیا، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اولیاء کرام کی، کیا مقام ہے ان کا۔ ان کی نظر جس پہ پڑ جائے اس کا بیڑا پار، وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، گناہوں سے توبہ کر لے۔
آتش پرستی کو چھوڑ کر سچا پکا مسلمان بن جائے، یہ فیضان ہے خواجہ خواجہ غریب نواز کا، یہ فیضان ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ غریب نواز کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 809 سال گزر چکے ہیں، 809 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے غریب نواز کی شان اور بڑھتی جاتی ہے، ان کی شان میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، جگہ جگہ پر ان کے نام کی محفلیں، ان کے نام کی نیازیں، فاتحہ خوانیاں، ان کے نام کے جلسے، ان کے تذکرے، ان کے چرچے، ان کی نعتیں، ان کی منقبتیں، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شان اور بلند فرما رہا ہے، ان کا مقام اللہ اور بلند کر رہا ہے۔ آج کے دور میں آپ خود دیکھیں کہ کون ہے جو غریب نواز کے آستانے پر نہیں جاتا، کون ہے جو خواجہ غریب نواز کی دھرتی اجمیر شریف پر نہیں جاتا۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو مومن ہیں، اس در پر غریب نواز کے در پر غیر مسلم بھی لاکھوں کی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کفار و مشرکین جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ ارے وہ تو کیا، اپنے وقت کا وزیر اعظم بھی غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے، غریب نواز کے آستانے پر اپنے وقت کا بڑا حاکم، وزیر ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، سب کے سب وہاں جاتے ہیں، اپنی جانب سے چادر پیش کرتے ہیں، گویا اپنے وقت کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر بھی غریب نواز کے آستانے پر جا کر یہ گواہی دیتا ہے کہ ارے حکومت ہم کیا کریں گے، ہم تو بس 5 سال کے لیے آئے ہیں۔ حقیقت میں ہندوستان میں اگر کسی کی حکومت ہو سکتی ہے تو وہ سرکار خواجہ کی حکومت ہو سکتی ہے، وہ غریب نواز کی حکومت ہو سکتی ہے۔ یہ آج کا وزیر اعظم بھی وہاں جا کر بتا دیتا ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، جسے یا معین جسے دنیا کے لوگ ووٹ ڈال کر نیتا بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، وہ 5 سال کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کے بعد کیا پتا جیتے گا یا ہارے گا، جیت بھی سکتا ہے ہار بھی سکتا ہے۔ یہ 5 سال کی حکومت دنیا والے عطا کرتے ہیں، لیکن جسے شہنشاہی بادشاہی رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے جسے ولایت کا مقام ملتا ہے، وہ 4-5 سال 10-20 سال کے لیے نہیں بلکہ 800 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن اس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی شہنشاہی، اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے خواجہ کو شہنشاہی اللہ نے عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو باہر نکالا جائے، نت نئے قوانین، اشارے میں بات کو سمجھ لیں، طرح طرح کے قوانین بنا کر مسلمانوں کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں، ملک سے در بدر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے یہی کہیں گے کہ ارے تم کون ہوتے ہو نکالنے والے، تم کیا نکالو گے؟ ہم ہندوستان میں نہ تمہارے بلانے سے آئے تھے نہ تمہارے بھیجنے سے جائیں گے، ہم سب خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمان ہیں۔ جب تک ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا راج رہے گا اس وقت تک ہندوستان میں مسلم سماج رہے گا، یقیناً جب تک خواجہ کا راج رہے گا اس وقت تک مسلم سماج رہے گا۔ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں خواجہ نے بسایا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہیں پر جئیں گے، یہیں پر مریں گے، تا قیام قیامت ہندوستان کے اندر اسلام کا بول بالا رہے گا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے تو پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی، اور ہر گھر پر جو جھنڈا لہرائے گا وہ میرے مصطفیٰ کریم کا جھنڈا لہرائے گا، غوث پاک کی 11ویں کا جھنڈا لہرائے گا، غریب نواز کی غلامی کا جھنڈا لہرائے گا۔ وہ مبارک سہانے دن بھی آنے ہیں، وہ وقت بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے ولایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہمارے دامن میں عطا فرمائے ہیں، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیے، ان کی نسبتوں سے وابستہ رہیے، ان کا نام لیتے رہیے، ان کا ذکر کرتے اور سنتے رہیے۔ حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، حضور فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے اور ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ بس میں اپنی باتوں کو انہی کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھی لفظی شرعی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ رب کریم ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم تمام کے بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خواجہ غریب نواز کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے نقوش راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ رب ذوالجلال سے خصوصی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری باتیں سماعت فرمائیں۔